اور کئی وجہیں تو اچھا ہے جو وجہ رونق ہو جائیں گی. تمام ارواح مومن مومنات مسلمین و مسلمات کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہداء اور اسیران کربلا کے لیے، اور جو آپ متعلقین ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. ایام اعضاء کی فضا ہونے والی ہے، اگرچہ کل چاند نہیں ہوا ہے. بہرحال ہم چاند کے منتظر تو ہیں، اور انتظار کرنا جو ہے کسی چیز کا وہ ایسے ہی ہے کوئی آپ اس کو پا لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے امام زمانہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو میرا انتظار کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں جو میرا انتظار کر رہا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے میرے ساتھ میرے خیمے میں رہ رہا ہے. اور یہ انتظار جو ہے اس چاند کا یہ بھی دلیل محبت ہے، اس لیے کہ اس چاند کا تعلق کس ذات سے ہے. چاند تو اور بھی گزرے، آپ کہیں چاند کے اس طرح انتظار نہیں فرمایا، اس طرح استقبال نہیں فرمایا، تو آخر کوئی وجہ ہے نا. اس چاند کا تعلق نبی کے نواسے سے، ہمیں اس لیے اس چاند کا انتظار ہے، نسبت کے تعلق. لہذا یہ ایک ہمارے واسطے سعادت کہ اتنی دور آ کر بھی آپ کہاں ہندوستان، پاکستان، جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، افریقہ، اور وہاں سے آنے کے بعد بھی آپ یہاں جو ہیں اس مظلوم کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. یہ اس تعلق کا ثبوت ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں آپ کا تعلق حسین سے جڑا ہوا ہے. لہذا اس کا استقبال کرتے ہیں ہم. اور یہ مجلسیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ذکر حسین ہو اور مقصد حسین بھی بیان ہو. مقصد حسین کیا ہے کہ انسان زندگی کے مقصد کو سمجھے. اس لیے دیکھیے کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ مقصد سے ہوتا ہے. مقصد آپ نے حاصل کیا تو آپ کامیاب ہیں. مقصد جو ہے اگر آپ نے حاصل نہیں کیا تو آپ ناکامیاب. مثلا آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ حاصل کرنے کے لیے. اب آپ کامیاب ہیں یا ناکامیاب ہیں، اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا معیار یہ ہوگا کہ آپ نے اگر پیسہ بنایا کاروبار سے تو آپ کاروبار میں کامیاب ہیں، اور نہیں بنا سکے تو ناکامیاب ہیں.
معلوم کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار مقصد کے حصول سے ہوا کرتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو زندگی وہی کامیاب ہے جو اس مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے زندگی بنائی گئی۔ صلوات محمد۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفے کا، بلکہ ٹاپ کا سبجیکٹ ہے یہ فلسفے کا، کہ یہ تمام زمین آسمان جن انسان یہ سب کیوں بنائے گئے۔ ہر سوچنے والا سوچتا ہے، جس کا دماغ کام کرتا ہے سوچنے پر، وہ مجبور ہے سوچنے پر کہ بھئی آخر یہ سب کیا ہے اور یہ سب کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کوئی اجنبی آدمی آ جائے گا تو وہ سوچے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح سے، یہ کیا قصہ کیا ہے، پوچھے گا نا وہ کہ بھئی آخر یہ آپ لوگ کیوں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے۔ ایسے دنیا میں جب انسان نے آنکھ کھولی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے نا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس حال میں آدمی آیا تو سوچے، اور دنیا میں آیا تو نہ سوچے کہ بھائی آخر یہ کیوں آیا ہوں میں یہاں، کیا ہے مقصد، کیا ہے یہ، اور پھر مجھے یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ اگر چلیے مجھے رہنا ہوتا یہاں پر تو مجھے یہاں رہنے کے لیے بھیجا ہے، بھائی ختم مسئلہ ہوا، یہاں رہنا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں سے مجھے جانا ہے، یعنی جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ اسے جانا تو ہے۔ تو اب تو جب آنا ہے اور پھر جانا بھی ہے تو پھر تو آخر سوچے گا نا آدمی کہ آخر یہ کیوں مجھے بھیجا گیا ہے یہاں، کوئی مقصد تو ہوگا نا یہ بھیجنے کا۔ تو ہر فلسفی نے، ہر تھنکر نے، ہر سوچنے والے نے اس موضوع کو لکھا، اور بہت لکھا، صفحات کے صفحات لکھے، اور پھر آخر میں لکھا کہ صاحب یہ تو اتنا مشکل موضوع ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور اب آپ اعجاز دیکھیے قرآن مجید کا، معجزہ دیکھیے کہ اتنے بڑے سبجیکٹ کو، کہ یہ تمام انسان اور تمام جنات اور یہ تمام تخلیقات کیوں بنائی گئی ہیں، اس سارے فلسفے کو صرف اور صرف ایک لفظ کے اندر بیان کیا ہے، آیت میں نہیں، لفظ، ون سنگل ورڈ۔ یہ آپ دیکھیے کمال ہے یہ کہ اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کیا ہو سکتی ہے کہ ساری تخلیقات کا مقصد بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، اور بیان کرنے کے لیے لفظ بھی ایک۔ اور شاید ایک لفظ میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایک لفظ تو طوطا بھی یاد کر لیتا ہے، طوطا بھی ایک لفظ یاد کر لیتا ہے، تو کم سے کم انسان ایک لفظ تو یاد کر لے کہ بھائی یہ ہے میرا مقصد۔ ایک لفظ تو یاد کر سکتا ہے آدمی، تاکہ اسے یاد رہے کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے۔ کہ مقصد اگر یاد نہ رہے نا تو انسان منزل تک پہنچ سکتا ہی نہیں، پہنچ سکتا ہی نہیں۔ ابھی بتا رہا ہوں آپ سے بات، ابھی آپ نکلے ہیں گھر سے امام باڑے آنے کے لیے، دیکھیں نا، اب آپ نے کتنے چوراہے کاٹے ہوں گے، کتنے رستے میں آپ نے سڑکیں آپ کی مڑی ہوں گی، کتنے خیالات بھی آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے، کوئی ساتھ بیٹھا ہوگا تو آپ نے باتیں بھی کی ہوں گی کتنی کچھ، مگر ایک بات گھر سے چلنے سے لے کر اور یہاں پہنچنے تک آپ کو یاد رہی، ایک بات آپ کے ذہن میں یاد رہی کہ مجھے امام باڑے جانا ہے۔ اگر یہ بات صریف ہو جاتی، اگر یہ بات ذہن سے صریف ہو جاتی، پھر آپ یہاں نہیں ہوتے کہیں اور ہوتے، منزل آپ کو یاد تھی۔ یعنی مطلب بس پورے سفر میں اگر انسان کو منزل یاد نہ رہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی یہ سفر ہے، زندگی یہ سفر ہے، اس سفر میں اگر منزل یاد نہ رہی کہ مجھے جانا کہاں ہے، میرا مقصد کیا ہے، تو پھر انسان مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو مقصد کا یاد رہنا بہت ضروری، اسی لیے اللہ نے انتہائی فصاحت و بلاغت و اختصار سے کام لیا ہے اس معاملے میں، کہ صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے تاکہ ایک لفظ تو انسان یاد کر لے، تاکہ اسے یاد رہے کہ اس کو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ اتنی زیادہ اور کیا کمال ہو سکتا ہے، ایک لفظ۔ تو فرمایا ما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، الا، اب ایک لفظ آتا ہے، الا لے یعبدون، یہ لفظ لے یعبدون، سوائے اس کے کہ میری عبادت یا میری غلامی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لے وہی ہے جو اردو میں لیے ہو گیا ہے،
لے یعبدون، اور یعبدون تو پڑھتے ہیں، اصل میں یعبدونی، اس کو پڑھتے ہیں یعبدون، میری، نی منی میری، میری یعنی اللہ فرما رہا ہے میری غلامی کرنے کے لیے۔ میں نے جنوں کو نہیں پیدا کیا ہے، میں نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمام مقاصد کی نفی ہو گئی۔ کوئی اور جو مسئلہ بنائے نا کہ جی مال کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اولاد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کاروبار کے لیے پیدا، سب کی نفی۔ ما خلقت الجن، میں نے پہلے کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ سب مقاصد نہیں ہیں۔ مال بنائیں، اولاد کی تربیت کریں، ہونی چاہیے، کاروبار بھی ہونا چاہیے، مگر یہ سب مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب سے بڑی غلطی انسان یہیں پہ کرتا ہے، یہ بلنڈر۔ مال بنانا گناہ نہیں ہے، اولاد ہونا گناہ بری بات نہیں ہے۔ بری بات جو غلط بات ہے وہ یہ کہ میں یہ سمجھوں کہ زندگی کا مقصد ہی مال بنانا ہے۔ میں سمجھوں کہ زندگی دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے بس بڑی بات یہاں یہ اہم بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتے ہیں وسائل اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ایک تو ہوتا ہے وسیلہ، ایک ہوتا ہے مقصد۔ آسان تھا، گاڑی، کار مقصد نہیں وسیلہ ہے۔ گاڑی نہ ہوتی تو آپ پہنچ نہیں یہاں تک۔ مقصد آپ کا یہاں پہنچنا تھا، مقصد تھا آفس پہنچنا یا جہاں بھی جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچنا، مقصد تو یہ تھا۔ گاڑی مقصد نہیں تھا، گاڑی وسیلہ تھا۔ آپ کو یاد ہے گاڑی کو مقصد بنا لے تو یہ عقل کی تباہی ہے۔ مقصد جو ہے وہ مقصد جہاں پہنچنا چاہتا ہے پہنچنا، وہ ہے اصل مقصد۔ یہاں دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وسائل، یہ مال بھی وسیلہ ہے، اولاد بھی وسیلہ ہے، کاروبار بھی وسیلہ ہے، روزگار بھی وسیلہ ہے، یہ سب چیزیں وسیلہ ہیں۔ ان کو حاصل کیا جائے وسیلہ حیات سمجھ کر، ان کو وسیلہ حیات سمجھا جائے، اس کو مقصد حیات نہ سمجھا جائے۔ صلوات محمد۔ مقصد حیات جو ہے وہ صرف ایک، صرف پر زور ہے، کیونکہ الا لیعبدون، کوئی اور مقصد نہیں ہے میرا بنانے کا جنہوں انسانوں کو، کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ الا جیسا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس لائق نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی اس لائق نہیں جس کی غلامی کی جائے۔ پہلے ہم یہ کہتے ہیں لا الہ، پھر کہتے ہیں الا اللہ، سوا اللہ کے۔ اللہ نے جس طرح سے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے، جس انداز سے، جس کمپوزیشن کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ اللہ نے اپنا ذات کا کلمہ پڑھوایا ہے، اسی طرح مقصد حیات کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ وہی دیکھیے کنسٹرکشن وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہاں وہی پہلے لا پھر اللہ، یہاں بھی یہی کہ ما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا، پہلے نہیں، تاکہ ہر مقصد دماغ سے نکل جائے کہ دیکھیے مال مقصد نہیں ہے، اولاد مقصد نہیں ہے، کاروبار مقصد نہیں ہے، عیاشی مقصد نہیں ہے، دوسروں سے آگے بڑھ جانا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لے یعبدو، الا لے یعبدو، سوا اس کے کہ میں اس کی غلامی کروں، بس۔ اب دیکھیے مقصد جب یہ ہے تو پھر کامیابی کا معیار بھی یہی ہوگا۔ میں نے بھی اب سرچ کیا نا، جو مقصد ہوتا ہے وہی کامیابی کا معیار ہوتا ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے نا، لاؤڈ اسپیکر کیا مقصد ہے اس کا؟ لاؤڈ اسپیکر یعنی میری آواز کو بڑھا دے کہ دور تک جہاں تک آواز دی جا رہی ہے وہاں تک بھی آواز پہنچ جائے، خواتین تک بھی آواز پہنچ جائے، یہ مقصد اس کا ہے۔ اب یہ سونے کا بنا ہوا ہو اور اس میں ہیرے جڑے ہوں اور $1,00,000 کا ہو مثلا، مگر آواز نہ بڑھا سکے، اس سے آواز نہ بڑھے تو ممبر کی زینت نہیں ہو سکتا، یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ $1,00,000 کا ہے یہ، مگر یہاں نہیں ہے، کیوں؟ فیلیور کہا جائے گا صاحب یہ نام کتنا ہی قیمتی ہے، اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ سونے کا بنا ہوا ہے، ہیرے جڑے ہوئے ہیں، $1,00,000 کا ہے، مگر ہٹا دیا جائے گا۔
فیل ہو بحیثیت لاؤڈ اسپیکر کے ناکامیاب. بھائی وہ زیور ہے, آپ رکھیے اس پہ جا کے اپنے بینک کے اندر, لیکن یہ 5 روپے کا بنا ہوا ہو لیکن آواز بڑھا رہا ہو تو کہا جائے گا سر یہ رکھا جائے زیور, کیونکہ یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے. معلوم کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو حاصل کر لیا کرتا ہے. صلوات پر محمد. کامیابی کا معیار مقصد کے حاصل کرنا ہے, اور مقصد کیا ہے؟ لے یعبدو. ہمیں بس اس ایک لفظ کو سمجھنا ہے اور اسی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اگر یہ سامنے رہے گا تو مقصد حاصل ہوگا, لیکن مقصد کو فقط سمجھنا کافی نہیں ہوتا. مقصد فقط سمجھنا کافی نہیں ہوتا, مقصد کا یاد رکھنا بھی کافی ضروری ہوتا ہے. جب میں آپ سے عرض کیا نا, جب آپ چلے تھے گھر سے تو پہلے تو آپ نے مقصد بنایا کہ مقصد امام بڑا ہے, یہ مقصد بنایا آپ نے, مگر فقط یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. پھر آپ کو راستے بھر یاد بھی رہا, راستے بھر آپ کو یاد بھی رہا امام بڑا جانا ہے. اسی طرح سے مقصد سمجھنا کافی نہیں ہے, یہ یاد رکھنا بھی کافی ضروری ہے کہ میرا زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس کی غلامی کرنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, تھوڑا سا آ جاتا آگے انشاءاللہ کل, کہ عبادت کے معنی کیا ہے, لے یعبدون کے معنی کیا ہے. یہ لفظ بنا ہے عبادت عبد سے, عین بے دال. عبد کہتے ہیں غلام, سلیو. عبد کہتے ہیں غلام. آج کل اس کی مثال ہے نوکر, سروینٹ. یہ ہے فرق تھوڑا سا ہے نوکر و غلام میں. نوکر تو ہوتا ہے ایک مقرر ہوتا ہے ٹائم اس کا, جیسے آپ آفس میں جاتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں, 10 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں, نوکری ہے اور ٹائم ہے بھائی 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ختم, نوکری ختم, اب آپ فری. غلامی میں ایسا نہیں ہوتا, 9 سے 5 نہیں ہوتی غلامی. غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. غلام ہے وہ 24 گھنٹے غلام, کسی وقت بھی وہ غلامی سے آزاد نہیں. تو مطلب یہ نوکری میں تھوڑا سا فرق ہے. لفظ نوکری کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ آج کل غلامی ختم ہو گئی نا, اب غلامی کا تجربہ لوگوں کو نہیں ہے. لیکن اصل مقصد جو ہے غلامی جو لفظ تھا, خدا نے لفظ عبادت کا لفظ استعمال کیا. نوکری بھی استعمال ہو سکتا تھا لفظ, خدا نے استعمال نہیں کیا, کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو چند وقت گھنٹوں کا نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے کا عمل ہے کہ میں ہر وقت اللہ کو غلام. صلوات دوسرا فرق کیا ہے نوکری اور غلامی میں؟ نوکری میں بس آپ کو کام کر رہا ہے. فرض محال میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, فرض محال, تو میرا کام یہ ہے کہ بس میں علاج کرتا ہوں. کسی ہاسپٹل میں نوکر ہوں, میں مریض آتے ہیں علاج کرتا ہوں, ختم. یہ میرا کام ہے, مقرر ٹائم ہے, ٹائم ختم ہو گیا چلا گیا. مگر غلامی میں کام تو ہے ہی, ساتھ میں انکساری بھی ہے, عاجزی بھی ہے. یعنی عاجزی کے ساتھ کام کرو کہ اپنے آقا کے سامنے ادب, تعظیم, جھکنا, ہیوملٹی, انکساری, وہ بھی ضروری ہے. کہ نوکری میں نہیں, نوکری میں ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے باس کے سامنے جھکوں گی. بھائی میں کام کرتا ہوں, ختم مسئلہ. یہ تو کام سے کام ہے, وہ چیک کر رہے زیادہ کہ بھائی میں نے کام صحیح کیا کہ نہیں کیا. مجھے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے. مگر غلام جو ہوتا ہے اس میں انکساری بھی ہوتی ہے, تو وہ اللہ کی اطاعت کرے مگر انکساری کے ساتھ. یہ 2 چیزیں, یہ فرق ہے غلامی اور نوکری. باقی وہی ہے, غلامی نوکری ایک ہی ہے اس کے بعد. اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل ہے اطاعت. غلامی کا حاصل کیا ہے؟ نوکری کا حاصل کیا ہے؟ اطاعت. کہ جس کا میں نوکر ہوں وہ جو کہے میں کروں, جو اس کا حکم وہ پورا کروں. یہ ہے اطاعت. اطاعت اس کا لازمی ہے. اب یہ ابدیت پیدا کیسے ہوگی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے. بس یہ آخری بات خدمت صاحب کا, یہ ابدیت کا احساس دل کے اندر پیدا کیسے ہوا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ پیدا ہوتا ہے جتنا بندہ اللہ کی بڑائی کو جانتا ہے, جتنا اس بات کو جانتا ہے کہ سب سے بڑی ذات وہ ہے, سب سے طاقتور ذات وہ ہے, سب سے امیر ذات وہ ہے, ہر فائدہ بچانے والی ذات وہ ہے, ہر نقصان بچانے والی ذات وہ ہے. جتنا
اس کی بڑائی کو سمجھتا جائے گا اتنا ہی اس کی غلامی کے لیے تیار ہوتا جائے گا. صلوات محمد. یہ دیکھیے نماز جو ہے شروع بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور ختم بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے. پہلا پیغام بھی سب سے بڑا اللہ ہے, آخری پیغام بھی سب سے بڑا اللہ ہے. جتنا دل پر یہ بات اثر کرے گی, جتنا میں دل سے اس بات کو مانوں گا اور سمجھوں گا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, اتنا ہی میں اللہ کی غلامی کے لیے تیار ہو جاؤں. اس کا آسان مثال دوں گا آپ کے ساتھ. بھائی دیکھیے ایک بات آتا ہے نا, تلاش ہوتی ہے نوکری کی کہ ہمیں نوکری مل جائے تو کیا ڈھونڈتے ہیں, کیا ڈھونڈتے ہیں؟ یہ بڑی کمپنی ہونی چاہیے, سالڈ کمپنی. آج کل بینکوں کا بہت رواج, بینک میں مل جائے نوکری, بینک, کیونکہ بینک کے وسائل جو ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. یا گورنمنٹ کی جاب مل جائے, گورنمنٹ کے وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. وسائل جس کے بعد اتنا پیسہ ہو کہ جو آپ کو زندگی بھر جب تک آپ جاب کریں آپ کو تنخواہ دے سکیں, یہ آپ کہیں گے, اور اچھا دے سکیں. جب اسٹرانگ ہوگا تو زیادہ دے گا. کمپنی ویک ہوگی تو کیا دے گی, وہ کمزور ہوگی تو کم دے گی, اسٹرانگ ہوگی زیادہ دے گی. تو اگر مثلا گورنمنٹ کی جاب ہے, آپ دیکھیے کتنے, یہاں تو مجھے پتہ نہیں ہے, ہمارے یہاں گورنمنٹ جاب ہوتی ہے کتنی زبردست لائن لگی ہوتی ہے, لوگ لے کے آتے ہیں جاب کے لیے. یا کوئی بڑی کمپنی ہے یا کوئی بینک ہے, کتنے لڑکے وہاں پہ لوگ تڑپتے ہیں کہ وہاں ہمیں جاب مل جائے, کیونکہ وہ اسٹرانگ کمپنی ہے, اس کے وسائل بہت وسیع ہیں. تو نوکری کرتا ہے آدمی اس ادارے کی کہ جو اسٹرانگ ہو, مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہو, وسائل کے اعتبار سے اسٹرانگ ہو, مجھے میرے اخراجات کو برداشت کر سکنے کی طاقت رکھنے والا ہو. جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی شوق ہوگا مجھے کہ میں یہاں نوکری کروں. اب اگر یہی فارمولہ ہے تو مجھے بتائیے اللہ کی ذات سے زیادہ طاقتور کون سی ذات ہوگی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے, صرف انسان اگر سمجھ جائے بات کہ یہ سب سے بڑی, ہر فائدہ پہنچانے والا, ہر نقصان سے بچانے والا, زندگی دینے والا, موت دینے والا, رزق دینے والا, ہر چیز دینے والا, دنیا میں دینے والا, آخرت میں دینے والا, جس کے وسائل لامحدود. بھائی کتنی بڑی کمپنی ہو, کتنا بڑا بینک ہوگا, ایک لمٹ, آخر کار تو اس کے وسائل کی ایک لمٹ ہوگی نا, وہاں تو لمٹ ہی نہیں ہے. حدیث قدسی میں فرماتا ہے خدا تعالیٰ کہ اگر ساری کائنات کے لوگ, جن اور انسان, تمام مخلوقات کو میں سب کچھ وہ دے دوں گے جو وہ مانگتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں, سب کچھ جتنا بھی وہ مانگتے ہیں, جنات انسان سب کچھ دے دوں, تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. حدیث قدسی ہے یہ کہ آپ ایک سوئی لیں اور سمندر میں ڈال دیں اور پھر نکال لیں. سمندر میں سمندر قریب ہی ہے, آپ ڈال کے نکال لیں. کتنا پانی کم ہوا سمندر میں؟ اس سوئی میں سے جو آپ نے نکالی سمندر میں سے, کتنا پانی کم ہوا سمندر میں؟ کچھ تو ہوا کم, اتنا بھی کم نہیں ہوگا میرے وسائل میں. میرے وسائل میں اتنی بھی کمی نہیں ہو. اب جس کے اتنے وسائل ہوں اندازہ کیجیے آپ, اس کی غلامی نہ کرے انسان تو کس کی غلامی کرے؟ مگر یہ کہ سمجھ جائے, سمجھے انسان, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے بڑے وسائل کا مالک وہ ہے. جب سمجھے گا اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیے کتنا مشکل مقام ہے, کہنا آسان ہے, تو سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ 40 جوان, ہر قبیلے کا سب سے زیادہ بہادر, ہر قبیلے کا سب سے زیادہ بہادر جوان, ننگی تلوار لیے ہوئے گھر کو گھیرے ہوئے, رسول خدا کے گھر کو گھیرے ہوئے. چھوٹا سا گھر ہے, ابھی آدمی بھی گھر موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. خانہ کعبہ کے اوپر پہاڑی جا کے دیکھیے گھر موجود ہے ابھی. اب کبھی بڑا ہو گیا ہے تو اس امام بارہ کے برابر ہے وہ, میں گیا ہوں اس طرح کہہ دوں بھائی اس سال کے برابر ہے. اب اتنا بڑا ہے, اس وقت اور چھوٹا ہوگا. اس کو 40 جوان گھیرے میں ہیں ننگی تلوار میں, اور اس انتظار میں ہے کہ بس صبح ہو اور بستر کے اوپر 40 کی تلواریں ایک ساتھ گریں گا. اصل میں ابلیس نے حضرت ابو طالب کی شہادت وفات کے بعد یہ تجویز دی تھی عربوں کو, قریش کو,
کہ بھئی ہر قبیلے سے ایک جوان نکالو جو سب سے اسٹرانگ، ہر قبیلے سے، اور وہ 40 کے 40 ایک ساتھ تلوار مارے رسول خدا کو، ایک ساتھ، کوئی پہلے نہیں مارے، 40 تلواریں ایک ساتھ گریں جس میں رسول پر، تاکہ 40 قاتل ثابت ہو جائے۔ اگر 40 قبیلوں کا آدمی نے قتل کیا ہے تو بنی ہاشم کے بات سے ممکن نہیں 40 قبیلوں سے انتقام لے، یہ قبیلہ کیسے 40 قبیلوں سے انتقام لے رہے؟ لہذا یہ ان کی تجویز ترکیب تھی۔ اب 40 جوان جو ہیں گھیرے ہوئے اور سب انتظار میں ہیں کہ صبح ہو اور بستر پر ہم جائیں گے، گھر کے اندر جائیں گے زبردستی اور اس بستر پر تلواریں برسائیں گے یہ تو حضور سو رہے ہیں۔ اب سوچیے، اب یہ تھوڑا سا ذہن میں رہے تاکہ اندازہ ہو آپ کو کتنا مشکل کام تھا یہ۔ ایسے عالم میں حضور نے کہا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ دیکھیے بستر، یہ بستر نہیں ہے کہنے کو تو بستر ہے، یہ بستر، یہ ڈیتھ بیڈ ہے، یہ موت کا بستر کہ جہاں 40 تلواریں گرنے والی ہیں ایک ساتھ۔ اندازہ کیا، وہاں کہا یا علی سو جاؤ۔ اب دیکھیے یہ وقت ہے اسٹڈی کرنے کا۔ کریکٹر نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کریکٹر کو آپ ہر وقت اسٹڈی نہیں کر سکتے، کسی آدمی کا بیہیویئر جو ہے نا اصلی کیا، یہ آدمی کی حقیقت کیا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، ہر وقت۔ اس وقت تو آپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو بڑے جھک کے مل رہا ہے، بڑی تعظیم کر رہا ہے، ہر ایک کا احترام کر رہا ہے، لیکن یہ ابھی کریکٹر اس کا واضح نہیں ہوا۔ ہاں کوئی موقع ایسا آئے کہ وہ اکیلا ہو اور میں اس کے بعد جاؤں کوئی حاجت لے کر، کوئی میری ضرورت ہو، سوال لے کے جاؤں، اب پتہ چلے گا اس کی اصلیت کیا ہے، اب پتہ چلے گا اس کی اصلیت کیا ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا منکسر ہے، کتنا شریف ہے، کتنا بدماش ہے، اب پتہ چلے گا۔ تو کوئی موڑ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب موڑ آتا ہے نا، اس وقت بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے پھر بڑا کٹا ہوا جسم ہے اس کا، اب کل اگر کوئی مقابلے پہ آ جائے اب پتہ چلے گا کتنا بہادر ہے، ابھی تو بڑا بیٹھا ہوا ہے، بڑا ہوا بڑا بہادر مقابلہ ہو تو مانو کوئی ایک زندگی میں موڑ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کریکٹر کیا ہے، اصل کریکٹر کیا ہے۔ دیکھا، اب یہ موڑ دیکھیے آپ، کتنا پیچیدہ موڑ ہے، کتنا خطرناک موڑ ہے۔ اچانک یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یعنی موت کے بستر پہ سو جاؤ، اور یہ بھی لیٹ جاؤ نہیں، لیٹ جاؤ نہیں، سو جاؤ۔ حکم کیا ہے؟ سو جاؤ۔ یہ سونا بہت مشکل بات ہے۔ اگر آپ گھر میں ہو، خدا نہ کرے آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی آدمی گھر میں داخل ہو گیا ہے، بڑے بہادر ہیں آپ، رات کے وقت آپ کو احساس ہو گیا کہ گھر میں کوئی داخل ہو گیا ہے، بڑے بہادر ہیں آپ، نہیں آپ پرواہ کریں گے کیا کر لے گا، مگر سو نہیں سکتے، کمفرٹیبل ہے، یہ سو نہیں سکتا آدمی، کتنا ہی بہادر ہوگا سو نہیں سکتا۔ وہاں 40 آدمی گھیرے میں کھڑے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہیں کہ کھڑے ہیں گھیرے، اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سو جاؤ۔ اب دیکھیے نا کتنا پیچیدہ سوال تھا، کتنا خطرناک یعنی یہ حکم تھا۔ تو علی جتنا سوال کرتے کم تھا کہ یا علی یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، میرے دفن کفن کا کیا ہوگا، میرے غسل کفن کا کیا ہوگا، والدہ موجود تھی، میری والدہ کا کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، مجھے تمام تاریخیں پڑھ جائیے آپ، انگریزی تاریخیں، اردو، فارسی، عربی، جو چاہے تاریخ پڑھ جائیے، سب کا مصطفیٰ کالا پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ۔ علی نے کچھ نہیں پوچھا، نہ اپنے بارے میں پوچھا، نہ اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، نہ اپنے غسل و کفن کے بارے میں پوچھا، صرف ایک سوال پوچھا۔ یہ ہے کریکٹر۔ اب دیکھیے آپ کریکٹر اسٹڈی کیجیے، آپ صرف ایک سوال، یا علی بستر پہ سو جاؤ۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس صرف ون سنگل کوشچن، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس یہ فرق ہے علی میں اور غیر علی میں۔ غیر علی وہ ہوتا ہے جسے اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، اور علی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے رسول کی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ صرف یہ سوال پوچھا، تاریخ گواہ ہے، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں ہاں یا علی ہاں، تیرے سونے سے میری جان بچ جائے۔ فوراً سجدے شکر ادا کیا۔ یہ جو آپ نماز کے بعد سجدے شکر ادا کرتے ہیں نا،
ہمارے یہاں یہ ہماری فقہ میں ہے یہ کہ نماز کے بعد آپ سجدہ شکر ادا کریں. کہ پہلا سجدہ شکر جو ادا کیا ہے یہ علی نے اس موقع پہ ادا کیا. یہاں سے ابتدا ہے, سجدہ شکر کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں یہ مقام شکر نہیں تھا, مقام صبر تھا. بھائی ایسے بستر پہ سونا جہاں ساری تلواریں ننگی پڑنے والی ہوں, جو صبر کا مقام ہے نا, صبر کے مقام پر علی صبر کے بجائے شکر ادا کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ میرے سونے سے اللہ کے رسول کی جان بچ جائے گی. کہ میرے واسطے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی. یہ ہے مقصد حیات. یا ودو جانتے ہیں کہ اللہ کے حضرت زیادہ پسندیدہ انسان جو ہے وہ رسول ہے. رسول کی جان بچ جائے گی, اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. لہٰذا یہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی خوشی کا کام ہے. لہٰذا میں یہ کام کر رہا ہوں تو سجدہ شکر ادا کیا. اور اس کے بعد حضور نے کہا کہ ہاں اب دیکھیے اگر آپ تاریخ کے اعتبار سے پڑھیں تو ہر مورخ نے لکھا وداؤٹ ایکسیپشن کہ اس رات جو رسول کی جان بچی تو وہ علی کے سونے کی وجہ سے بچی. کیونکہ وہ سب کے سب بستر کو دیکھ رہے تھے. وہ چٹائی کا مکان تھا, جو سوراخ کری تھے انہوں نے, بستر دیکھ رہے تھے, بستر پہ آدمی سو رہا ہے, مطلب رسول سو رہے ہیں. ان کو اطمینان ہے کہ ہمارا شکار تو موجود ہے. وہ عربوں میں اصل میں عربوں کی حمیت کے خلاف تھا. یہ اپنے لیے توہین سمجھتے تھے, وہ اپنے انسلٹ کہ ہم کسی کو رات میں مار دیں. یہ اپنے لیے بہادر جو لوگ تھے نا, کہ ہم رات کو نہیں ماریں گے کسی, ہم دن کی روشنی میں ماریں گے. تو اس لیے انتظار میں تھے وہ صبح کی, صبح ہو روشنی ہو تو ہم ماریں. یہ ایک بات کی فقط اس وقت رات میں کھڑے رہے ہو کہ بھائی صبح ہو تو ہم ماریں. میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ بستر پہ آدمی سو رہا. اب وہاں سو رہے تھے آئی چادر اوڑھ کے سو رہے. اب وہ تو ہمیں رہے کہ سو رہے, رسول سو رہے, بستر تو وہی ہے نا, سو رہے. پہلے وہ مطمئن رہے, اور رسول جو تھے درمیان سے نکل کے چلے گئے ان کے, اور پھر خالد سور پہنچے, وہاں سے مدینے پہنچے. وہ پورا واقعہ پہنچ. تو کیوں وہ مطمئن تھے کہ بھائی وہ تو رسول تو سو رہے, ہمیں کیا پرواہ, ہمارا شکار تو موجود ہے, ہم تو صبح کو مار رہے. اگر علی نہ سوئے ہوتے اور رسول سو رہے ہوتے تو رسول نکلتے کیسے؟ معلوم علی کے سونے کی وجہ سے, ہر مولوی سے لکھا کہ علی کے بستر پر سونے کی وجہ سے رسول کی جان بچی. اچھا روایت بھی یہی ہے. اور اگر آپ عقل سے دیکھیں, جسے ہم کہتے ہیں درایت, آپ سوچیں اس ماحول میں موجود ہو جائیں, آپ پہنچ جائیں مینٹلی اس ماحول کے اندر, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اس ماحول کے آپ سوچیں درایت کہ اگر وہاں کچھ ہو رہا ہوتا تو بچ سکتے تھے رسول. عقل بھی یہی کہتی ہے, روایت بھی یہی کہتی ہے, درایت بھی. اور آخری بات تو میں کہتا ہوں, کوئی کہے کہ نہ کہے, رسول نے خود کہہ دیا کہ ہاں یا علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تاریخ موجود ہے نا. اب تو بات خراب ہو گئی نا, اب تو رسول نے خود کہہ دیا, اب کیسے کیا کریں گے آپ. تو معلوم ہوا آج جو جان بچی ہے رسول کی, وہ بچی ہے علی کے سونے کی وجہ سے. یہ بات ہو گئی نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد جتنی آیتیں مدینے میں اتری ہیں, جتنی حدیثیں حضور نے مدینے میں بیان کی ہیں, جتنی تعلیمات مدنی ہیں, جتنی آیات مدنی ہیں, سورت ہو, سیرت ہو, آیات ہو, یہ سب کی سب جو اتر سکی مدینے میں, یہ سب احسان ہے علی کے اس ایک رات بستر پر سونے کا. صلوات محمد اگر علی نہ سوتے اس رات تو رسول نہ بچتے, اور رسول نہ بچتے تو نہ مدینے کی آیات ہوتی, نہ مدینے کی حدیثیں ہوتی, نہ مدینے کی سنتیں ہوتی. یہ سب کچھ جو ہم کو مدنی لائف سے ملا ہے, یہ سب کچھ کا احسان اس ایک رات علی کا بستر پر سونے کا. یہ رسول کا اپنا قول ہے. اور کوئی سچا ہو نہ ہو, میں کہتا ہوں مولوی سچا ہو کہ نہ ہو, محدث سچا ہو کہ نہ ہو, میں سچا ہوں کہ نہ ہوں, رسول تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہاں اللہ رسول نے خود کہا کہ ہاں یا علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی. اور بعض روایات میں یہ ہے, اور زیادہ معتبر روایت میں یہ ہے, یہ پہلی محرم جو تھی یہی شب ہجرت تھی. یہ پہلی محرم کی رات جو تھی یہی رات ہجرت کی رات تھی. اور تو ثبوت یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھائی چاند ہم جو اپنا سال شروع کرتے ہیں, یہ شروع کرتے ہیں ہم عام الفیل اس سال جب ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا, کعبے پر جو ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا, تو عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال.
عام الفیل، عام مانی سال اور فیل مانی ہاتھی. تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اچھا لگتا نہیں ہے کہ عام الفیل ہاتھیوں والا سال. ابھی ہاتھیوں سے ہمارا اب اتنا تعلق ہے کہ ہم سال کا تعلق ہی ہاتھیوں سے رہے، تو ہم کوئی ایسا سال شروع کریں جس کا تعلق کسی اچھے واقعے سے ہو، کسی اچھی بات سے ہو، کوئی حضور کی ذات سے واسطہ ہو اس کا، ایسی کسی بات سے شروع کریں. یہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. تو حضرت عمر نے اپنا وہ کیبنٹ بلائی، اس میں علی بھی موجود تھے. تو تمام روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سال شب ہجرت سے شروع کریں، کیونکہ اس کا تعلق حضور سے ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. شب ہجرت جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے حضور کا مشن کامیاب نہیں ہو رہا تھا. مکے میں 13 سال جو آپ گزرے ہیں آپ دیکھیے، یعنی یوں تو خیر نبی کامیاب ہوتا ہے لیکن اسلام پھیلا نہیں، تو لہٰذا تقریباً بظاہر کامیابی نہیں ہوئی. کامیابی کب شروع ہوئی؟ جب حضور نے مکہ چھوڑا اور مدینہ میں تشریف لائے. تو کامیابی اسلام کی شروع ہوئی شب ہجرت سے. لہٰذا حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو شب ہجرت سے شروع کیا جائے، اس لیے اس کو سن ہجری کہتے ہیں. آج بھی اس کو قمری مہینے کو کہتے ہیں سن ہجری، یعنی اس رات سے شروع ہونے والا سال جس رات حضور نے ہجرت فرمائی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ شب ہجرت جو تھی یہ شب پہلی محرم کی رات تھی. یہ اکثر مورخین نے اس کو یہی لکھا ہے. تو یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسلام بچا، حضور بچے، حضور کی جان بچی اور اسلام آگے بڑھا. ختم کیا میں نے. اب یہ وہ رات آ رہی ہے، کل انشاءاللہ وہ رات ہوگی، اور یہی وہ رات ہے کہ علی نے اسلام کو بچایا بستر پہ لیٹ کر، اور واقعہ شروع ہوا حسین کا اسلام بچانے کے لیے کربلا جانے. 2 محرم کو حسین کربلا پہ پہنچے. کیا اچھا شاعر نے کہا ہے کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. یہ اب جو تاریخیں آ رہی ہیں یہ حسین کے ذکر کی راتیں آ رہی ہیں، یہ مجلس حسین کی راتیں آ رہی ہیں. یہ حسین کا ذکر ہوگا. اور یہ ذکر جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے. یہ مجلس ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ حضور اکرم کی ایجاد ہے. اسلام کا اثر ہوا سر. یہ ائمہ اہل بیت نے اس کی بنا ڈالی. رابی کہتا ہے میں گیا طوس اپنے 8ویں امام ابن علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ السلام علیہ کی جانب. میں گھر مشہد پہنچا، طوس پہنچا، میں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، امام سے مجھے اتنا شوق ہو رہا تھا امام سے ملنے کا کہ میں نے صبح کا انتظار نہیں کیا، میں رات ہی کو پہنچ گیا دروازے پر امام سے ملنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ جوق در جوق اندر آ رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ آج دروازہ بند نہیں ہے، لوگ جا رہے ہیں. میں بھی چلا گیا اندر. میں نے دیکھا کہ صحن، مکان کا صحن ہے جس میں ایک فرش بچھا ہوا ہے اور سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں. اور امام ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا امامہ اترا ہوا آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے. امامہ آپ کا اترا ہوا ہے. پہلی محرم کی رات ہے، کیا چاند رات ہے، اور امام نے اپنا بتایا ممبر امامہ رکھا ہوا ہے نیچے. اور ہر شخص آتا ہے امام کو سلام کرتا ہے، پرسہ دیتا ہے، روتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. راوی کہتا ہے میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں، کس کا پرسہ دیا جا رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا شاید کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، اس کا پرسہ دیا جا رہا ہے. میں قریب گیا، میں نے امام کو جھک کے سلام کیا، ہاتھوں کو چوما. پھر میں نے عرض کی فرزند رسول میں بھی آپ کو پرسہ دیتا ہوں، جس کا انتقال ہوا ہے اس کا. یہ سب پرسہ دے رہے ہیں، کس کا انتقال ہوا ہے، میں آپ کو پرسہ دے رہا ہوں. کہا نہیں بھائی کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے. میں نے پوچھا فرزند رسول پھر یہ لوگ کس کا پرسہ دے رہے ہیں آپ کو؟ کہا بھائی تجھے پتہ نہیں، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، یہ سب مجھے میرے جد کا پرسہ دے رہے ہیں، یہ حسین بن علی کا پرسہ مجھے دے رہے ہیں، یہ سب اسی پرسے کے لیے آ رہے ہیں.
راوی کہتا ہے میں نے دیکھا پورا صحن آپ کے مکان کا بھر گیا، بہت بڑا مکان تھا، ولی جو سلطنت تھے آپ، بہت بڑا حصہ مکان کا تھا جو بھر گیا۔ پھر کہتا ہے میں نے دیکھا، میں اس کا نام تھا عیسیٰ، اس راوی کا نام ہے عیسیٰ، کہتا ہے میں سامنے بیٹھ گیا امام کے قریب۔ جب پورا صحن بھر گیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے امام سے کہا فضل رسول اجازت ہو تو میں آپ کے جد کا مرثیہ پیش کروں۔ آپ نے کہا اجازت۔ وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے گا، رسول کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ، امام وقت ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور ذاکر حسین امام کی اجازت سے ممبر کے اوپر بیٹھا۔ اس ذکر کا آپ عظمت دیکھیے، آپ کمال دیکھیے، جو ذکر کر رہا ہے اس کا کمال، اس کا مقام دیکھیے کہ وہ امام ممبر کے نیچے ہے اور ذاکر حسین ممبر کے اوپر ہے، امام کی اجازت۔ فرق یہ ہے۔ اب اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، پہلے فضائل پڑھے، پھر مصائب پہ آیا۔ کہتا ہے راوی کہ جب مصائب پر آیا تو لوگوں نے رونا شروع کیا، لوگوں نے رونا شروع کیا، مجھے رونا ہے، میں اپنا سر گھٹنے پر رکھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، مرثیہ سن رہا تھا، رو رہا تھا۔ ایک دفعہ امام نے مجھ سے کہا اشارہ ہاتھ لگا کر، عیسیٰ روتے نہیں ہو، میرے جد پر روتے نہیں ہو۔ میں نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا مولا آپ کے جد کا ذکر ہی ایسا ہے، آپ کا ذکر، آپ کا جد اتنا مظلوم ہے کہ جو بھی اس کا ذکر سنے گا وہ رونے پر مجبور ہو جائے۔ کہا عیسیٰ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے رو کہ اگر تمہارے گھر سے جنازے نکلے ہوگے تو کیا اس طرح روتے تو، کیا اس طرح روتے تو؟ اللہ اکبر۔ تو میں بھی فریاد کر رونے لگا۔ راوی کہتا ہے جب آپ مرثیہ آگے بڑھا اور آوازیں اور بڑھی تو اچانک انات کے پیچھے سے عورتوں کے رونے کی آواز آنی شروع ہوئی، خواتین کے رونے کی آواز آئی۔ بس جیسے ہی خواتین کی آواز آئی تو اس مرثیہ خان نے اپنی کتاب بند کر دی اور سر جھکا کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، پڑھنا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے سر اٹھایا، دیکھا تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن سر جھکائے ہوئے اور پڑھ نہیں رہا۔ امام نے کہا مرثیہ پورا کرو، مرثیہ پڑھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی فضل رسول ہم تو پہلے ہی گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اب یہ مقدرات عفت و طہارت پردے کے پیچھے سے جو رونے کی آوازیں ہم تک، ہمارے کانوں تک آ رہی ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں، یہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ کیا جملہ امام کی منہ سے سنیے، ختم کرتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں نہیں بھائی تم اپنا مرثیہ پڑھو، اگر خواتین کی آوازیں آ رہی ہیں تو آنے دو، ارے تم تو ہمارے دوست ہو، ہمارے مرتبوں کو جاننے والے ہو، ہمارا احترام کرنے والے ہو، اگر تمہاری کانوں میں ہماری خواتین کی آوازیں آئیں تو آنے دو۔ ارے کوفے کے بازار میں اور شام کے دربار ہمارے دشمن تھے جو ہماری خواتین کی آواز۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہ کار زبانوں کو نہ دیکھ، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں۔ واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، تیری شرافتوں کا واسطہ، تیری مغفرتوں کا واسطہ، تیری رحمتوں کا واسطہ، تیری قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیاء کا واسطہ، تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ، فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ، حسین اور اولاد حسین کا واسطہ،
عمل خیر کی توفیق عطا فرما، تمام فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام حرام کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما، بہترین اعلیٰ ترین اخلاقی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما، ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو نسلوں اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر عزادار حسین جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں بار الہ ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ہمارے تمام مسائل حل فرما، ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما، ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے کاروبار روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما، اور بار الہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری اولادوں نسلوں بھائیوں بہنوں دوستوں عزیزوں رشتہ داروں محسنوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما، ہم سب کو ان کے ساتھیوں انتظار کرنے والوں نصرت کرنے والوں میں شامل فرما، ان کی وجہ سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی وجہ سے ہمارے تمام مسائل حل فرما، ان کی وجہ سے ہماری تمام اعمال کو ہمارے ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نمازوں اور دعاؤں کو جو ناقص ہیں ان کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار بحق محمد وآلہ الاطہار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتب حسین۔